मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से कल 29 अप्रैल 2023 को मुंब्रा शहर में शिया समुदाय की तरफ से एक बड़े जुलूस का आयोजन किया गया है। बता दें कि ये जुलूस सऊदी अरब में वाक़ मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, जिसमें बहुत सारे सहाबा और अहले बैत मदफून हैं, उनकी कब्रों को लेकर के तकरीबन 100 साल पहले सऊदी हुकूमत ने उनकी मज़ारों को ज़मींदोज़ कर दिया था। उसके एहतजाज में शिया इस्ना अशरी ने एक जुलूस का आयोजन किया है, जिसमें उनकी डिमांड ये रहेगी कि सऊदी हुकूमत अहले बैत के मज़ारों को वापस उसी तरह कर दे जैसा उसको ज़मींदोज़ करने से पहले था। इसी सिलसिले में आज 28 अप्रैल 2023 को रात में मुंब्रा के इस्ना अशरी कब्रिस्तान मित्तल ग्राउंड पे एक मीटिंग रखी गई थी। जुलूस को लेकर के क्या बातें की हैं मीटिंग में शुरका ने, पेश है आपके सामने ये वीडियो। शिया इस्ना अशरी वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से अपने तमाम सहाफ़ी पत्रकार भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। शिया उलमा बोर्ड के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब किबला, आप प्रेसिडेंट हैं, रईस है, 150 उलमा शिया उलमा बोर्ड से जुड़े हुए हैं। और बकी का जो कल जुलूस मुंब्रा में निकल रहा है वो मौलाना असलम रिजवी साहब किबला की क़यादत में, और कलकत्ता से हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब भी इंशाअल्लाह कल के जुलूस में होंगे। और साथ ही साथ तमाम मज़ाहिब के अफराद कल के जुलूस में शामिल होंगे। मैं मौलाना असलम रिजवी साहब किबला, जो शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के रईस हैं, सरबराह हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे मीडिया बरादरान का शुक्रिया अदा करते हुए कल के बारे में किस लिए जुलूस निकल रहा है वो हमारे मीडिया बरादरान को बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी आपने जनाब अली अब्बास वफ़ा साहब से ये सुना कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता ये हूँ कि आप हजरात ने इस चिलचिलाती हुई तपती हुई गर्मी में ज़हमत फरमाई और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 29 अप्रैल को मुंब्रा में एक हिस्टोरिकल और तारीख़ी प्रोग्राम बरगुज़ार किया जा रहा है, जिसका उन्वान है जन्नतुल बकी में जो आले मोहम्मद के रोज़ों को, उनकी मज़ारों को आज से तकरीबन 100 साल पहले गिरा दिया गया था, मुनहदिम कर दिया गया था। उस सिलसिले में सिर्फ़ शहर मुंब्रा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने ये इरादा किया है कि हम मुज़ाहरा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी कमान जिस तंजीम के हाथों में है वो अल बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो है, जो पूरी दुनिया में जिसने ये मूवमेंट और ये तहरीक चलाई है कि हम लोग पुरअमन होकर हर मुल्क के कानून के अंडर में रहते हुए नहायत ही पीसफुल अंदाज में प्रोटेस्ट करेंगे और सऊदी हुकूमत से नहायत ही अदब व एहतराम से, मुअद्दबाना अंदाज से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि वो मज़ारात, वो रोज़े जो 1925 में मुनहदिम किए गए थे, और अगर आप इसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो कल की आने वाली जो तारीख़ है उसमें पूरे 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और ये काम जो हुआ वो इस बुनियाद पर हुआ जिन लोगों ने इसे मुनहदिम किया
انہوں نے کہا کہ قبر پرستی جائز نہیں ہے، لہذا انہوں نے روزے کو منہدم کر دیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قبر پرستی کا نام لے کر قبروں کو گرایا جا رہا ہے تو جو قبریں انبیاء علیہم السلام کی موجود ہیں انہیں کیوں نہیں گرایا گیا؟ خود حضور کی جو قبر ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک قانون آپ نے بنایا، اسے کسی پر لاگو کیا اور کسی پر لاگو نہیں کیا۔ تو ہمارا سوال آپ لوگوں کے ذریعے سے، جسے ہندی میں کہتے ہیں مادھیم سے، یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے اور جو چیز صحیح ہے وہ سب کے لیے صحیح ہے۔ اگر قبر کو مٹا دینا چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ جب داعش نے قبضہ کیا تھا عراق پہ تو موصل کے قریب حضرت یونس علیہ السلام کا مقبرہ گرایا تھا، ابھی جلدی کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی قبریں آپ کو ایران میں ملیں گی، آپ کو عراق میں ملیں گی، آپ کو اور جگہوں پہ ملیں گی۔ تو مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آل محمد کی قبروں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک لاجیکلی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا۔ کل انشاءاللہ سوہانہ کمپاؤنڈ سے 3 بجے کے آس پاس ایک پروٹیسٹ کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے چند ہزار لوگ اور ایک علماء کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرے گی، اور یہ جلوس، یہ احتجاجی جلوس جو ہے یہ سوہانہ کمپاؤنڈ سے نکلے گا اور متل گراؤنڈ کے قبرستان تک آئے گا۔ اور اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نہایت ہی پیسفل انداز میں، پرامن انداز میں یہ جلوس لے کر یہاں تک آئیں گے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ 100 سال پہلے جن قبروں کو گرایا گیا تھا اسے سعودی عرب بنائے۔ اور بریکٹ میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں، اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے۔ اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے، لڑیں گے، تو جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے ہمیں مٹانے کے لیے، میں نام لے لیتا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ دشمن جس نے ہمیں مٹانے کے لیے قسم کھائی ہے وہ یہودی ہیں، جوز ہیں، جنہوں نے پوری طاقت لگا رکھی ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو تمام مسلمانوں کو، مسلم ملکوں کو بلکہ کہا جائے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور اس کی بنیاد پڑ چکی ہے، فاؤنڈیشن پڑ چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 57، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 57 کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ ایک ہو رہے ہیں۔ اور اس کا ریئیکشن جو آیا ہے، اگر آپ نے پریس میں دیکھا ہوگا، پریس والے ہیں، تو سب سے زیادہ بنجامن نیتن یاہو کو یہ بات خراب لگی کہ ایران اور سعودی عرب ایک کیوں ہو رہے ہیں، لہذا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ کہنی ہے کہ یہ خبر یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ اور آپ کے واٹس ایپ پر کافی گشت کر رہی ہے کہ ایران سے سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ مزار ہم بنا دیں گے۔ خدا کرے یہ خبر صحیح ہو، ہماری دعا ہے کہ یہ ہو جائے کاش، لیکن اس کے پیچھے ایک ناپاک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو غم و غصہ اور جو جذبہ ہم لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ کل آنے والے کل یعنی 29 اپریل کو ہم جو پروٹیسٹ کریں گے، ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ پوری دنیا میں زبردست احتجاج ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ صاحب مزار تو بن جائے گی، تاکہ
لوگ جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اس حرارت کو اور اس گرمی کو کم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے کہ بازار تو بن جائے گا، اور جب یہ خبر عام ہوگی تو وہ لوگ جو گھر سے نکلنے والے تھے وہ کہیں گے خواہ مخواہ ہم کیوں گھر سے باہر نکلیں اس گرمی میں، جب روزہ بن رہا ہے تو ہمیں نکلنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ میری خود جو ہے ایران کے بہت سے اہم لوگوں سے میری بات ہوئی، اور آج بھی میں نے بات کی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ میں چاہے آپ کہیے گا تو میں نام بھی لے سکتا ہوں، ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر سے میری آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اتنی بڑی خبر اگر ہے تو وہ یوٹیوب چینل سے سامنے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایران کی جو خبر رساں ایجنسی ہے یا عربستان سعودی کی، سعودی عربیہ کی جو ایجنسیز ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، نہ یہ کہ یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ سے ہم تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1-2 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یہ سننے کو ملے کہ عربستان سعودی نے یعنی سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمام شیعوں کے ڈیمانڈ پر ہم مزار کو بنانے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔